نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی آپ پتھر پر ماریں، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے پانی کے 12 چشمے پھوٹیں گے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کو اس کے پانی کا گھاٹ معلوم ہو چکا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کر کہ ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، جو زمین کی پیداوار ہے ہمارے لیے نکلتی ہے، وہ ہمیں عطا کرے، من بقلها ساگ، وقصائها سبزی، وفومها گندم، وعدسها مسور کی دال، وبصلها اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عمدہ اور بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جو تمہارا مطالبہ ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو شہید کرتے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے۔ کل کے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا سامان ان کے لیے مہیا کر دیا تھا مقام طی صحرائے سینا میں، تو اب انہوں نے، بادلوں سے پانی بھی برستا تھا، بارش بھی ہو جاتی تھی، اور بادل سایہ بھی کرتے تھے، جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی، بڑے بڑے تالاب تھے، بارش سے وہ بھر جاتے، اپنی ضرورت پوری کرتے پینے کے لیے، جانور بھی پیتے ان کے۔ لیکن یہ مسلسل اپنے نبی سے مطالبہ کرتے رہے، کہنے لگے کہ موسیٰ، مستقل پانی کا نظام ہونا چاہیے، ہر وقت جب ہمیں ضرورت ہو ہم لے سکیں، اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت بھی نہ رہے، ایسا نظام بنا کے دے، پراپر واٹر سسٹم ہونا چاہیے۔ اب بنی اسرائیل جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ایک ایک بیٹے کی اتنی اولاد پھیلی ہے کہ وہ پورے کا پورا قبیلہ بن گیا۔ قبیلے میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ
تو نے خود ہی تو کہا تھا ولی فیہا معارب اخری، میری لاٹھی کی اور بھی مجھے بڑے فائدے ہیں، بڑے کام کی ہے۔ تو ایسے کر، یہ پتھر کی جو چٹان ہے اس کے اوپر اس کو لگا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لاٹھی مارنا پتھر پہ تیرا کام ہے، اور پانی کے 12 چشمے جاری کر دینا ہمارا کام ہے۔ ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہوگا، وہ اپنے اپنے چشمے سے بھریں گے، اسی سے پئیں گے، اسی کو استعمال کریں گے، ان میں لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھو کلیم اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا ہے تو پتھر پہ لاٹھی ماری، پھر پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ حبیب اللہ کا کیا معجزہ ہے؟ ایک دیہاتی نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دیر ہوگی مدینے میں بارش نہیں ہوئی، اور ہمارے جانور پیاسے مر گئے، بارش کی دعا کیجیے۔ اور یہ کہا ہے عید کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کا میدان تھا آپ کا، وہ مسجد نبوی کے پیچھے ہے، مسجد غمامہ، بڑا میدان ہے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عید پڑھا کرتے تھے۔ تو غمامہ اس مسجد کو اس لیے کہتے ہیں کہ غمامہ کا معنی ہے بادل۔ تو عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کی، فوراً بادل آئے، اتنے برسے کہ مدینے میں جل تھل ہو گیا۔ اس لیے ایک اللہ والا کہتا ہے نا، ہاتھ اٹھا کر می مانگا جو آقا نے، ہاتھ اٹھا کر می مانگا جو آقا نے، بادل سر پر آ کر فوراً برس پڑے۔ سبحان اللہ العظیم، مٹھی میں بو جہل کی کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے، یہ معجزات ہیں جو اسناد میں بتائے گئے ہیں۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کی کنکر بول پڑے، می مانگا جب ہاتھ اٹھا کر آقا نے، بادل سر پر آ کر فوراً بول پڑے۔ سبحان اللہ، یہ ہے۔ تو اس مسجد کو مسجد غمامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے یہاں پر می مانگا تو اللہ نے بارش کا نظام بنا دیا۔ ایک دفعہ آپ سفر جنگ میں تھے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، پینے کے لیے بہت کم پانی رہ گیا ہے، جانور پئیں تو ہم نہیں پی سکتے، وضو نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی ہے نا پیالے میں لے آؤ، اور سب سے کہو کہ اپنے اپنے برتن لے آئیں، بشکیزیں لے آئیں۔ سارے اپنے اپنے قافلے کے لوگ برتن لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پیالے میں یوں اس طرح انگلیاں بھگوئی ہیں اور اس کو ایسے کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور اتنا پانی جاری ہوا کہ ہم نے اپنے برتن بھر لیے، ہم سیراب ہو گئے، ہمارے جانور سیراب ہو گئے۔ تو میں تو میرا محبوب ہے، تجھے لاٹھی اٹھانے کی، پتھر ڈھونڈنے کی، پتھر پر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی میں ہاتھ کو بھگو، اس طرح کر، اس طرح پیچھے کو کر، یہ کرنا تیرا کام ہے، تیری انگلیوں سے پانی کا جاری کر دینا ہمارا کام ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اب دیکھو، کچھ سمجھ آتی ہے، عقل مانتی ہے، میڈیکل مانتی ہے کہ لاٹھی پتھر پہ پڑے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں؟
یا پانی میں انگلیاں اس طرح رکھ کے ہاتھ کو تھوڑا سا پیچھا کیا جائے تو پانی اس میں سے جاری ہو جائے، اور یہ نہیں کہ چند بوندیں، اتنا زیادہ پانی کہ سارے جانور بھی سیراب ہو جائیں، انسان بھی سیراب ہو جائیں پھر بھی بچ جائے۔ کتنا پانی ہوگا یار؟ یوں سمجھ لو کہ جتنا آج تمہارا سب سے بڑا ٹینکر بھرتا ہے نا، تو گھنٹہ موٹر چلے تو جتنا پانی بھرتا ہے نا 2 انچ کے پیپ کا، اتنا پانی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کا رزق، زمین میں فساد نہ کرو۔ کہنے لگے موسیٰ یار ایک قسم کا کھانا کھا کھا کرنا تنگ آ گئے ہیں، روزانہ ہی من، روزانہ ہی سلوا، روزانہ ہی بٹیرے۔ اب ایسے کر، اللہ سے دعا کر کہ جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں جیسے گندم ہے، ساگ ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، مسور کی دال، پیاز ہے، یہ ہمیں عطا کرے، اللہ ہمیں یہ عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ چیزیں تمہیں کاشت کرنی پڑیں گی، ہل چلانا پڑے گا، بیج لگانا پڑے گا، کھاد دینی پڑے گی، پانی لگانا پڑے گا، پھر سبزیوں کے اپنے موسم ہے، تو بڑی محنت کا کام ہے۔ یہ بغیر محنت کے تمہیں ترنجبین بھی مل رہی ہے، بغیر محنت کے تمہیں کھانے کو بٹیر بھی مل رہے ہیں، اور کیوں موت نو ماسی کہندے ہو؟ اللہ نے تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیزیں دے رکھی ہیں کھانے کو، تو ادنا چیز کو لینے کے لیے اچھی چیز کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ کیوں بدلہ لیتے ہو، بدلے میں لیتے ہو؟ یہ چیزیں تو تمہیں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جو تمہارا مطالبہ ہے تمہیں مل جائے گا۔ اس کے لیے اسپیشل دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ پھر ان کی ان بے جا سوالوں کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ضربت علیہم الذلہ، اور پھر ان پر غربت بھی مسلط ہوگی، نادار ہو گئے، غریب ہو گئے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جو قرآن کریم میں ہم سورۃ فاطمہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ وہ یہی مغضوب قوم ہے جنہیں یہودی کہتے ہیں، یہی قوم موسیٰ ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اور کیوں غضب ہوا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، دوسرا اس لیے کہ انبیاء کو یہ شہید کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے نبیوں کو، سوچتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا کہ نافرمان بھی تھے، حد سے بڑھ کر سرکش بھی تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل بھی کر دیا، ان کو نادار بھی کر دیا۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، امت محمدیہ کو خطاب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے نبی کے غلاموں قوم موسیٰ کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ ایسے سوالات مت کرو جس سے نبی کو تکلیف پہنچے۔ اب دیکھو نا، یہ کوئی سوال ہیں کرنے کے جو اپنے نبی سے کر رہے ہیں کہ ہمیں گندم لے کے دے، ہمیں دالیں لے کے دے، ہمیں سبزیاں لے کے دے، ہاں جی، اور ہمیں ساگ لے کے دے۔ تو یہ کرنے کے سوال نہیں ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، لیکن مانگا ہے تو اللہ نے دے دیا، اور ساتھ اس کے امتحان بھی دے دیا کہ ذلیل ہو گئے، غریب ہو گئے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے،
اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ نافرمانیاں حد سے بڑھنا انہیں لے ڈوبا۔ اس لیے بھائی حضور علیہ السلام کے توسط سے آپ حضرات کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انبیاء کو جیسے تکلیفیں دی گئیں پوچھنے میں بھی اللہ نے روکا ہے کہ قوم موسیٰ کی طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو، ایسے سوال نہ کرو۔ ایسے بھی تمہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے علماء سے ایسے سوال نہ کیا کرو۔ تو اب دیکھو اصحاب کہف کا کتا ہے، کوئی تو اس کا رنگ ہوگا نا، کتے کے جسم پہ کھال ہے، اس کے بال ہیں، اس کا کوئی رنگ تو ہوتا ہے نا۔ اب قرآن نے کتے کا ذکر کیا ہے کہ اصحاب کہف کا ایک کتا تھا، نہ اس کی عمر بتائی ہے، نہ اس کی نسل بتائی ہے کس نسل کا تھا، نہ اس کا کلر بتایا ہے کہ کس کلر کا تھا۔ اچھا جی مولوی جی اسی تانوں مان جاواਂਗੇ جی تسی سان دس دیو نا جی اصحاب کہف دے کتے دا رنگ کداں دا سی، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، ہم مان جائیں گے تمہیں۔ ایسے بیہودہ قسم کے سوال، ایسے بیہودہ، یہ بیہودہ سوال ہے، اس کا آخرت میں کوئی آپ سے سوال نہیں ہونا کہ بتلاؤ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، کس نسل کا تھا، کتنی عمر کا تھا، کتنے قد کا تھا۔ ہم سے یہ سوال نہیں ہونے، ہمارے ذمے صرف اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ والے جو ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے اپنے عقیدے اور مذہب کے تحفظ کے لیے غار کی طرف گئے اور راستے میں انہیں کتا ملا، انہوں نے اس کتے کو پتھر مارا کہ چلا جا، کیونکہ کتے کے ذریعے بھی مخبری کی جاتی ہے، تو اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی، اس نے انسانی زبان میں بول کے کہا کہ میری ڈیوٹی اللہ نے تمہارے اوپر پہرے کی لگائی ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر اس کو جگہ مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے وہ یہ واحد جانور ہے کتا جس کو انسانی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب جو کتوں کے ماشاءاللہ شوقین ہیں، جو گھوڑوں کے شوقین ہیں وہ گھوڑے نکالتے ہیں، جی جو گدھوں کے شوقین ہیں وہ گدھے پہ چادر ڈال کے نکالتے۔ ان کھگوں کو پتہ لگ جائے نا اس حدیث کا تو یہ بھی کتے پہ چادر ڈال کے نکالیں گے کہ جناب ہمارے کتے کی تو شان ہی بڑی ہے، حدیث میں آیا کہ کتا انسان کی صورت اختیار کرے گا۔ ابھی کسی مولوی نے ان کو بتایا نہیں، ورنہ انہوں نے کتے کا بھی جلوس نکال دینا۔ تو اب کوئی پوچھے کہ جی کتے کا رنگ کیسا تھا، تو یہ کوئی پوچھنے کا سوال نہیں ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب سے ایک آدمی 3-4 دن پوچھتا رہا یہ کتے کا رنگ کیسا تھا، اس نے تنگ آ کے کہہ دیا تیرے جیسا ہی تھا۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ تیرے جیسا ہی تھا۔ پھر لڑائی پڑ گئی۔ اس نے کہا جب میں نے تجھے 3 دن کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں اس کا رنگ کیسا ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہی نہیں ہے، تو پھر تجھے اتنا ہی رنگ اس کا پیارا ہے تو سمجھ لے تیرے جیسا ہی تھا۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلسل ایسی چیزیں مانگی ہیں جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اذیت دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا شکار کیا ہے۔ بڑی لمبی تفصیل 143 آیات تک، کئی رکوع ہیں اس کے، وہاں تک سارا اس قوم کی عادات کا، خصائل کا اور ان کی حرکات کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں آ رہا ہے۔ کل کے سبق میں بھی انہی کا ذکر ہے، کل کے سبق میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ یہ اور لمبا جائے گا 143 آیات تک، 25ویں آیت سے شروع ہوا ہے، 143 آیات تک اس قوم کی خباثتیں، ان پر آنے والے عذاب کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمائیں گے۔ اور تفصیل سے اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم ان حرکتوں سے، عادتوں سے بچیں اور اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔